اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کو خوش آمدید. آج کے ہمارے سیگمنٹ کا عنوان ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے جنات کو جو پیدا فرمایا ہے ان کی اگر صورت کو آپ حقیقی طور پر نہیں دیکھ سکتے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی میں آپ نے ان کو کبھی دیکھا نہ ہو. اور اس کا راز یہ ہے کہ ہمیں اپنی عملی طور پر عام زندگی میں بھی چند ایک ایسے انسٹنسز آتے ہیں کہ ہم جنات کو ان کی صورت میں ملتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے. اس پہ ہمارا ایک کمپلیٹ الگ سیگمنٹ ہے میں بیہا کا. آپ چاہیں تو جناتوں کی پہچان کے نام سے سیگمنٹ ہے وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بہتر طور پر اور پہچان ہو جائے گی. لیکن اس سیگمنٹ میں جو ہم بات کریں گے وہ ان چیزوں کی ہے جن صورتوں کو جنات اختیار کرتے ہیں لیکن بحیثیت ہیومن بینگز انسانوں کے ہم انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. اور عام زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے. اور وہ کیا صورتیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کی عام زندگی میں آوارہ کتے اگر آپ دیکھیں اور اس میں کوئی پیور بلیک کتا ہو اور اس کے اوپر ایک سپاٹ بھی وائٹ نہ ہو اور وہ بغیر بھونکے آپ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے بعد آپ کی طرف توجہ اٹھا کر ٹیڑھا آڑا نہ چلے بلکہ ایک سیدھی ڈائریکشن میں چلا جائے تو ایسے کتے کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کتا ہے ہی نہیں. یہ ایک اور نشانی ہوتی ہے ایسے کتے کی جو جنات جو اصل میں ہوتے ہیں وہ کتے کے روپ میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ بھونکے گا بھی نہیں یا اس کا بھونکنا آپ کو سنائی نہیں دے گا اور اس کی چال اتنی سٹریٹ ہوگی وہ ٹیڑھا آڑا رائٹ لیفٹ نہیں بلکہ ایک سٹریٹ ڈائریکشن میں موو کرے گا اور وہ چلا جائے گا. ایسے کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے اس کو پہچان لیا ہے اور انہوں نے اس کا پیچھا کیا ہے ان کا بہت نقصان ہوا ہے. بھائیوں بہنوں بیٹوں بزرگوں دوستوں یہی چیز بلیوں میں بھی ہوتی ہے. اگر جیٹ بلیک بلا یا بلی ہے تب بھی اس کو ایز اے پیٹ رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ ایز اے اسٹرے آوارہ ان میں سے کسی کو دیکھیں تو ان کو آئی کانٹیکٹ ان سے نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً چھوٹے معصوم بچے اگر آئی کانٹیکٹ کر لیں تو تھوڑی دیر میں within 3 to 5 seconds اگر ان کا آئی کانٹیکٹ رہا ہے تو چھوٹے بچے بہت جلدی پوزیس ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی جو ایول اسپرٹ ہے ان بچوں میں بہت جلدی آئیز کے ذریعے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور جنات انسانوں میں اترنے کے 2 راستے اختیار کرتے ہیں. نمبر 1 غلاظت یعنی کہ جو انسانوں کی غلاوت ہوتی ہے اس کے ذریعے یعنی پسینہ فیسز اور جو انسانی ویسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے اور دوسرا انسان کی مرد یا عورت کی آئیز کے ذریعے. اب اگر کوئی لڑکی ہے اپنا میک اپ بہت زیادہ کرتی ہے وضو سے نہیں رہتی خوشبوئیں بہت لگاتی ہیں تو جنات جو برے شیاطین فریفتہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے جسم میں پوزیس ہوتے ہیں. یہی حال ان جانوروں کا بھی ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں سے ان کا آئی کانٹیکٹ ہو جائے اور وہ برے جنات ہیں اور وہ شیاطین ہیں تو وہ ان کی آنکھوں کے ذریعے آ جاتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا جو چھوٹے معصوم بچے اکثر پیدا ہوتے ہیں وہ ایک دم سے آسمان کی طرف اسٹیگننٹ اسٹیئرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی آسمان کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے پیرنٹس اکثر آتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں کہ میرا بچہ بچی آسمان کی طرف دیکھتا ہے. ایسے بچوں کو فوراً علاج کرنا چاہیے اور ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں بلکہ ان کو روحانی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ان کا خاص طریقہ ہے ہم دربار پر ان کو درود شریف کے ساتھ یاسین شریف کا صدقہ خیرات کے ساتھ کرنے کا انہی کی ذمہ داری سے عمل بتاتے ہیں تو انشاءاللہ 1 ویک کے اندر بچہ یا بچی فوراً سٹیبلائز ہو جاتے ہیں. اگر ان پر توجہ نہ دی جائے اور 40 ڈیز سے اوپر ہو جائے تو یہ چیزیں اتنی زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہیں اور یہ اتنا زیادہ ٹائم لیتے ہیں. میں نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جن کے اوپر پرانے اثرات 6 سے 7 سال پرانے ہو گئے اور وہ پھر گئے تو ہیں لیکن بچوں میں کوئی ایسی معذوری کر گئے ہیں کہ وہ ان معذوری کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ چیزیں اسی لیے بہت توجہ درکار کرتی ہیں. اسی طرح ریبٹس بھی ہوتے ہیں خرگوش بھی ہوتے ہیں جن میں سے بلیک خرگوش جیٹ بلیک کو ایوائڈ اگنور کرنا چاہیے. اس کو ایسا پیٹ بھی رکھنا چاہیے. آوارہ اگر جنگل میں دیکھ لیں تو اسے بھی اگنور کرنا چاہیے. اسی طرح
کالے رنگ کا بلیک سیاہ ناگ بھی جسے کہتے ہیں، سرپنٹ یا کوبرا جسے کہا جاتا ہے. عام طور پر جو سانپوں کی ایک قسم میں ناگ ایک ایسی قسم ہے جو کہ جیٹ بلیک ہوتے ہیں. ناٹ آل بلیک کوبراز آر ایول اور جنات، لیکن جنات کی ایک خاصی ہیوج کیپیسٹی ہے، وہ سیاہ رنگ کے کوبرا کو اختیار کرتی ہے، کیونکہ جنات تاریک اور ڈارک چیزوں کو ایکوائر کرنا پسند کرتے ہیں، ان میں رہنا پسند کرتے ہیں. ان کو تاریکی پسند ہوتی ہے کیونکہ اس میں وہ آسانی سے انویزیبل ہو سکتے ہیں، ہائڈ کر سکتے ہیں، چھپ کر سکتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز ہونے سے بچا سکتے ہیں. سو بلیک کلر ان کا پیٹنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کلر ہے جس میں وہ سگنیفائی نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایوائڈ اور اگنور کرنا چاہیے کوئی بھی ایسا سرپنٹ ہو یا کالے رنگ کا چوہا ہو، بلیک رنگ کا چوہا ہو، اس کو بھی ایوائڈ اور اگنور کرنا چاہیے. ریپٹائلز میں ہو اس کو بھی اگنور کرنا چاہیے. میں نے بہت زندگی میں کم ایسے مگرمچھ دیکھے ہیں جو بالکل بلیک ہو، لیکن وہ جنات نہیں ہوتے اور وہ کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں موقع ان کی بات کرنے کا نہیں، اور کراچی میں تو وہ موجود بھی ہیں، لیکن ان کی بات کچھ اور ہے اور ان کی حقیقت کچھ اور ہے. یہاں ہم جناتوں کے جانوروں میں بلیک کلر کے ساتھ اپیئر ہونے کی باتیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تاکہ ہم اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بچا سکیں، اور اپنے خصوصاً نوجوان بچوں کو جو خصوصاً اس سیگمنٹ کو ایک مسئلہ سمجھیں، ان کو بچا سکیں کہ آپ اس سیگمنٹ کی سیریسنیس کو سمجھیں اس سے پہلے کہ آپ کو نقصان ہو جائے. میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ ایک ریئل واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس کو جوک سمجھا، جوک کیا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا. ایک حقیقت سچا واقعہ آپ سے اس موقع سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ایسے لڑکے لڑکیاں یا ایسے نان سیریس لوگ جو اس سیگمنٹ کو جوک سمجھ رہے ہوں، اللہ کرے ان کو اس واقعے سے سمجھ آ جائے اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. کہ راولپنڈی کا ایک واقعہ ہے. ایک صاحب کو میں نے منع کیا تھا کہ کالے رنگ کا ایک کتے کا بچہ وہ لائے تھے، بریڈ اس کی جرمن شیپرڈ پپ تھا وہ، اور بلیک کلر کا تھا اور جیٹ بلیک تھا. ان کے پیرنٹس دادا اپنی کو تو انہوں نے رابطہ کیا، اس وقت میں بھی بہت ینگ تھا، لیکن یہ میرے غازی بابا کی جوتیوں کا صدقہ ہے، احسان ہے کہ ہمیشہ سے لوگ کوشچن کرتے تھے، پوچھتے تھے میرے مرشد کی وجہ سے، غازی بابا کی وجہ سے، تو میں ان کو آنسر کیا کرتا تھا. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ایک کالے رنگ کا کتا ہے، اور وہ پپ ایز ان کے بچے کھیلنے کے لیے ان کے کسی فرینڈز نے کہ ہاں بورن ہوئے تھے 6 یا 7 پپ، ان میں سے انہوں نے ایک دے دیا تھا انہیں، تو وہ گھر لے آئے تھے. تو ان کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ جس دن سے آیا ہے ایک کونے میں بیٹھا ہے، اور ہمارے ہاں ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہے، نومولود ہے، اور وہ اس سے صرف باتیں کرتا ہے، اور وہ پپ کسی اور سے بات نہیں کرتا. کہنے لگے ہم نے اس کو بہت آبزرو کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس سے باتیں دیر تک کرتا ہے. بلکہ چھوٹے بچے سے ہم اگر ہنسی کھیل مذاق کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہم سے سیریس ہو جاتا ہے، لیکن جب کتے کو سامنے لاتے ہیں تو وہ اس سے جوک کرنے لگتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، اس کے ساتھ ٹنکاریاں مارنے لگتا ہے، بلکہ ٹھٹے مار کے ہنستا ہے. میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ پپ جو ہے وہ پپ ہے ہی نہیں، وہ کوئی جنات کے بچے ہیں جو کہ اس کے اندر آ گئے اور انہوں نے اختیار کر لیا اس کا پوزیشن، اور ان کے لیے آسان تھا گھومنا پھرنا، اور وہ ان کی مسلسل پوزیشن کا ایک موڈ ہے. تو جس نے بچے دیے ہوں گے ان کی مدر نے، وہ ممکن ایسی جگہ ہو جہاں ان کی جناتوں کی جنریشنز کی آماجگاہ ہوگی، اور جب اس نے بچے دیے تو وہ کسی ایک بچے میں جس کا پیور جیٹ بلیک کلر ہوا، انہوں نے اس کو ایکوائر کر لیا. ان میں سے ان کے پیرنٹس میں سے ان کے ساتھ ان کے بھائی بیٹے بھی آئے ہوئے تھے جو بڑے تھے. انہوں نے کہا اس سینچری میں آپ اتنی بے وقوفوں جیسی بات کہہ رہے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. میں نے کہا یو آر ویلکم. وہ چلے گئے تو 1 مہینے کے بعد ان کے گھر کا نقصان ہونا شروع ہوا، اور نقصان ایسے ہونا شروع ہوا کہ ان کی چیزیں ٹوٹتی، چیزیں بغیر بتائے ٹوٹتی، ان کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، ان کے بچوں جنہوں نے خاص طور سے کہا تھا مجھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی گاڑی کے ایکسیڈنٹس ہوئے.
उनका घर जो अपना था उनको घर बेचना पड़ा, वो किराए के घर में मूव हो गए, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा साथ था। और सबसे ज़्यादा नुकसान उस छोटे मासूम बच्चे को हुआ कि जब वो साल, 1.5 साल, 2 साल का हुआ, तो जब भी उसने ना चलना शुरू किया ना वो बोलता था, बल्कि उसके पेरेंट्स ने आकर ये तक बताया कि वो देख भी नहीं पा रहा है, और वो देखता है तो सिर्फ उस कुत्ते को देखता है, वरना वो ब्लाइंड हो जाता है। मैंने उनसे यही बात की कि इसमें था और आपने इसको डिसएसोसिएट नहीं किया। खैर, गाजी बाबा की जूतियों के सदके मैंने उनको अमल बताया, वो अमल यहाँ बताने का वक्त नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 3 मंथ्स फिर उनको मैंने हज़रत बरी इमाम सरकार की हाज़िरी बताई थी, और फिर उसको आज़ाद करने का तरीका बताया था कि उसको वहाँ जाके उस जगह आज़ाद करें। वो वहाँ लेकर गए, वो कुत्ता वहाँ गया और गायब हो गया। और जब वो गायब हो गया, उसके बाद से उनका बच्चा, जैसे जैसे हज़रत बरी इमाम सरकार की इस्लामाबाद में जिनका दरबार है, बहुत अजीम शान सूफी बुजुर्ग है, उनकी वो हाज़िरी करते रहे, तो फिर वो बच्चा अच्छा होता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो वो बच्चा जवान है। बात यह है कि अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, मैंने और आपने नहीं बनाई, किसी और ने नहीं बनाई। हम और आप जो चीज़ बनाते हैं वो मीनिंगलेस हो सकती है, अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज़ मीनिंगलेस नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह हाफ़िज़ या गाज़ी।